علیکم، آپ کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آئیے میں آپ کے لیے نئی ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اندلیب زیرہ کی ایک تھی کنزا۔ کنزا پہلوٹی کی بیٹی تھی، مما کی پری پیا کی لاڈلی۔ پہلی اولاد ہونے کے باعث اس کے ناز نخرے بھی خوب اٹھائے گئے۔ دادی پھپھو بھی پیار کرتی، لیکن نازک مزاج کنزا کی صبح شام تو بس مما کو دیکھ کر ہوتی۔ پہلی بیٹی ہونے کے باعث بشرا اسے پیار کرتی، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے باعث گھر کے کام اور دادی پھپھو کی سازشوں میں الجھتی رہتی۔ کچھ شوہر سے بھی گلے ہوتے، کام کا بوجھ، ناقدری کا احساس، پہلی تنہائی میں روتی۔ اب آنسو پونچھنے کے لیے کنزا آ گئی تھی۔ جب بھی دادی یا پھپھو بھیجا سناتی، بشرا خوب آنسو بہاتی، فیڈر منہ میں دبائے کنزا ٹکڑے ٹکڑ دیکھتی رہتی۔ پھر اسے ان سانسوں سے تکلیف ہونے لگی تو ماں کا ہاتھ تھام لیتی۔ جب 3-4 برس کی ہوئی تو ننھی ہتھیلیوں سے آنسو پونچھنے لگی۔ 5 برس کی ہوئی تو ماں کو دکھ سکھ سہنے والا ایک سامنے مل گیا، جو شوہر کی طرح نہ تھا، جو کبھی ماں کبھی بیوی کی طرح ہوتا، میکے والوں کی طرح بھی نہ تھا، جو اسے صرف صبر کی تلقین کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے۔ کنزا مما کی بات سنتی، ان کے آنسو صاف کرتی، پھر ان کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں اپنی محبت کا یقین دلاتی۔ اس کے ننھے ذہن میں دادی اور پھپھو سے نفرت پنپ رہی تھی، پپا سے فاصلے، لیکن وہ ان حسبوں کو کوئی عنوان دینے سے قاصر تھی۔ ہاں، رویے کسی زبان کے مستحق نہیں ہوتے اور ہماری سوچ کا اظہار کر دیتے ہیں۔ سو ننھی کنزا دادی سے دور دور رہتی، پھپھو کو ناراض نظروں سے دیکھتی، پھر پپا کے ہاتھ جھٹک کر مما کی گود میں سوار رہتی۔ رفتہ رفتہ بشرا کو کنزا اپنی طاقت لگنے لگی۔ ان کی سسرال کے لیے نفرت یا شکوے کنزا کے رویے میں جھلکنے لگے۔ دادی پانی کے لیے پکارتی، کنزا گڑیا مگن یا اسکول کھیل رہی ہوتی۔ پھپھو پاس بلاتی، کنزا بھیڑی بن کر مما کے دوپٹے کے پہلو سے کھیلتی رہتی۔ ایک دن نمک زیادہ ہونے پر دادی اور پھپھو بشرا کو سست سنانے لگے۔ بشرا کو بولنے کی اجازت نہ تھی، وہ آنسو پینے لگی۔ دادی نے شام کو بیٹے سے شکایت کی۔ 6 سال کی کنزا نے دیکھا تو بولے بغیر نہ رہی۔ پپا پھپھو سارا دن موبائل پر بزی رہتی ہے، وہ دادی کے لیے کوکنگ کیوں نہیں کرتی؟ مما نے مجھے ہوم ورک بھی کروانا ہوتا ہے۔ اسجد اور موجد بھی روتے رہتے ہیں۔ پپا نے چونک کر دیکھا تو کنزا کے چہرے پر شکوہ اور ماں کے آنسو کے لیے دکھ نظر آیا۔ ہاں بھائی ارم، بشرا کے ساتھ کام کیا کرو، اسے کنزا کے کام میں بھی کرنے ہوتے ہیں۔ دادی اور پھپھو نے چونک کر دیکھا، کنزا کے چہرے پر انہیں بغاوت نظر آئی۔ بشرا کو پہلی بار طاقت کا احساس ہوا۔ انہوں نے کنزا کا ہاتھ تھاما، جس کی ننھی ہتھیلی کے لمس میں طاقت تھی۔ پپا کنزا کی بات دھیان سے سنتے تھے اور بشرا نے اس چیز کو اپنے لیے ہتھیار بنا لیا تھا۔ کنزا پپا سے کہو شاپنگ کے لیے جانا ہے، لنچ پر جانا ہے، پھپھو کی طرح لاکٹ چاہیے۔ کنزا گڑیا کی طرح سر ہلاتی، گلے میں بائیں ڈال کر پپا سے فرمائشیں کرتی۔ اب بشرا کی حیثیت مضبوط ہو رہی تھی، صحت بھی بہتر تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد اور نند کی شادی کے بعد بشرا گھر کی مالکن تھی، لیکن اس حکومت کو مضبوط کنزا نے کیا تھا، جسے بشرا نے اپنے لیے ہتھیار بنا لیا تھا۔ خالہ اور نانی تھپکی دیتی۔ ننیال میں وہ امی کا جیالہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس کی خالہ اور نانی کا بھی یہی طریقہ تھا، لیکن کوئی لڑکی اتنی منہ پھٹ نہ تھی جتنی کنزا۔ منہ پھٹ صاف گو کنزا خاندان بھر میں اتنی مشہور تھی، بشرا کو جو کہنا ہوتا وہ خود گونگے کا گڑھا کھا کر بیٹھی رہتی، مگر اپنی زبان کنزا کے منہ میں فٹ کر دیتی۔ دادی پرہیز نہیں کرتی، بس مہنگے ڈاکٹر کو پیسے دیتی ہیں۔ پھپھو ہمارا سالن بھی لے جاتی ہیں۔ مما سارا کام کرتی رہتی ہیں۔ پپا ہمیں الگ بیڈ روم چاہیے۔ یہ خیالات خواہشات بشرا کے ہوتے، عنوان انہیں کنزا دیتی۔
پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ آتی، کنزا اپنے بھائیوں کے ساتھ بیڈ روم میں بیٹھ کر پڑھنے لگتی، کھلونے بشر کی دائر کو چھپا دیتی۔ پپا پھپھو ایک مزہ میں آ کر ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اب تو موہد اور امجد بھی کنزا کی زبان بولتے وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے، اور بڑے بوڑھے کنزا کی صاف گوئی جو کبھی بشرا کی نہیں آتی بس زبانی میں بدل گئی۔ بشرا نے کبھی اسے ٹوکا نہیں، منع بھی نہیں کیا، سو یہ عادت اس میں راسخ تھی، یہی اس کی خامی تھی جس کا نہ کنزا کو ادراک تھا نہ بشرا کو۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس کے رشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ لوگ انہیں مسترد کر دیتے، کچھ لوگوں کو یہ انکار کر دیتے۔ کنزا کی شکل صورت اچھی تھی، باپ کی مضبوط حیثیت، چھوٹی فیملی، مگر نصیب پر تالا تھا۔ ایک قریبی عزیز کے توسط سے رشتہ آیا، لوگ بہت امیر اور پڑھے لکھے تھے۔ کنزا بہت کانشیس ہو رہی تھی۔ آنے والی خاتون دراسی لڑکی اس کے ساتھ آئیں، انہوں نے کنزا سے روایتی تیکھے سوال کیے، کنزا نے بھی تیکھے انداز میں جواب دیے۔ خود پہ یقین تھا کہ پسند کر لی گئی ہوں، لیکن وہ خاموشی سے چلی گئیں اور بعد میں معذرت کر لی۔ پھر 2-3 بار ایسا ہوا، اب کی بار آنے والے بے مروت ثابت ہوئے، صاف کہہ دیا کہ لڑکی منہ پھٹ ہے۔ مما پپا نے اپنوں میں کوششیں شروع کی تو سب نے کوڑا جواب دیا۔ ہر ایک اس منہ پھٹ لڑکی سے تالا نظر آیا، حتیٰ کہ وہ خالائیں جو اس کی سراہتی رہتی باہر سے بہو پسند کر کے لے آئیں۔ کزن نے کانوں میں ہاتھ لگایا، تعلیم، سلیقہ، شکل صورت اسے ایک زبان کے آگے پیچھے ہینچتے۔ پہلی بار بشرا کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، اولاد کو اپنا ہتھیار سسرال کے خلاف استعمال کرنے کی غلطی۔ بیٹے برسر روزگار ہوئے تو اپنی پسند کی بیویاں لے آئے۔ کنزا نے اپنی ازلی منہ پھٹ انداز میں انہیں سنانا چاہا تو آنے والیوں نے شوہروں کو آگے کر کے کنزا کی طبیعت صاف کروائی۔ وہ لڑکی جھگڑے کی باتیں خاندان میں پھیلنے لگی، سب کنزا کو مورد الزام ٹھہراتے۔ کنزا کو بھائیوں کی بے حسی کا دکھ تھا، مما پاپا بھی اسے خاموش رہنے کا کہتے، مگر جو زبان بچپن سے چل رہی تھی وہ کیسے یکدم رک جاتی۔ ایک بھابھی لڑ جھگڑ کر الگ ہوگی، دوسری بیزار۔ کنزا نے ماں سے حمایت چاہی تو وہ بیٹوں کی ہم نوا نکلی۔ مما آپ، کنزا شست رہ گئی۔ ہاں کنزا، کون سے والدین بیٹے سے جدائی چاہتے ہیں؟ میں تمہاری زبان نہ تمہارا گھر بسا رہی، نہ بھائیوں کو خوش رہنے دے رہی ہے۔ ماں نے وہ آئینہ دکھایا جس میں اس کی خامیاں نمایاں تھیں، جو اس کی تمام خوبیوں کو بدنما کر رہی تھیں۔ کنزا خاموش رہنے لگی۔ کیا کہتی، یہ آپ کی شے تھی، تنہائی میں اس میں بہت کچھ ہوا، بچپن کی باتیں، مما کے آنسو، اپنا غصہ جو دادیوں پھپھو پر آتا، پیا میں اس کی جان تھی۔ یہ بات بشرا جانتی تھی، اسے کہتی، پپا کو بتاؤ نا آج دادی نے کیسے مما کو رلایا۔ پھر کنزا کو جواب دینے کی عادت پڑ گئی، مما اسے حوصلہ دیتی، میری بچی میرا دکھ سمجھتی ہے، وہ خود کو تابعدار بیٹی سمجھتی۔ آج پتہ چلا کہ سسرال سے شکوے شکایتوں میں باعث بغض میں عورتیں اپنے بچوں کو کیسے استعمال کرتی۔ کاش مجھے کسی نے روکا ہوتا۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ شکوہ گلہ ہر ساس کو بہو اور بہو کو ساس سے ہوتے ہیں، ان دشمنی کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ کمزور بہو نے اولاد کو ہتھیار بنا کر بدلہ لے لیا تھا، مگر سارے کے سارے کنزا کے حصے میں آئے تھے۔ وہ دیکھتی اس کی بھابھی ساس سسر کی عزت کرتی، چاہے دنیا داری کے تحت صحیح۔ مما پپا بھی پیار سے پیش آتے، پوتے پوتیوں میں ان کی جان تھی۔ اگر تل کلامی ہو بھی جاتی تو بھابھیاں بچوں کو ہتھیار نہ بناتی۔ بچے بڑوں کے اختلاف سے بے نیاز سب کا پیار لے رہے ہوتے، یہاں تک کہ کنزا سے بھی لاڈ کرتے۔ پیاری پھپھو کہتے، کنزا کو یاد آتا وہ بچپن میں بڑوں کی لڑائی میں سب سے روٹی الگ تھلگ کھڑی رہتی، نہ کزن سے دوستی، نہ کسی سے بے تکلفی۔ دن گزرتے گئے، کنزا کو اپنا آپ گھر والوں میں تنہا اور اجنبی لگتا۔ سب کی زندگی روا تھی، بس وہ ٹھہرے ہوئے پانیوں کی طرح جامد تھی۔ اسے اپنی اصلاح کا موقع چاہیے تھا، تو توبہ کا
तलाफी का। कुदरत को इसकी सच्ची तौबा पसंद आई और इसे एक मौका फराहम कर दिया। सऊदी अरब से खाला की नन अपने बेटे के लिए आई और उन्हें कम गो संजीदा किंजा आ गई। अपने वालिदैन के गम में किंजा के आखिरी चंद खुद एहतसाबी के थे। कसूर एक माँ का था, सास नंदों का था, या इसकी अपनी फितरत ही ऐसी थी, लेकिन नुकसान इसके हिस्से में आए थे। वो उसका इजाला करना चाहती थी। बच्चे तो साफ स्लेट होते हैं, जो नशीन पर तहरीर किया जाए उनमें अनमिट हो जाता है। उसके बचपन के सरेर पर मारने गिले शिकवे सास नंद से नफरत तहरीर की थी, मगर मिटाना भूल गई थी। नफरतें पलटती रहीं तो कंधा जैसी लड़कियां मुंह पर गुस्ताख बेबाक मशहूर हो जाती हैं। शिकवा शिकायतों का इजहार रास्ता दो, मगर इनकी आप बारी ना करो। सास नंदे रिवायती थी, तनकी शिकवे गिले, मगर किंजा रिवायती बहू बनना नहीं चाहती थी। ये तेहता रुबाब की पैदाइश के बाद ज़िंदगी मसरूफ़ थी। ख़राब तबीयत के पेश नज़र आज खाना ठीक नहीं बन सका। सास इसे सख्त सुस्त पसना रही थी। किंजा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश थी। 5 साल रुबाब उम्र छोड़कर इसके पास खड़ी। दादो, अगर आप पप्पो ऐसा खाना बनाती तो क्या आप तब भी गुस्सा होती? रुबाब ने संजीदगी से कहा। दादी की आंखें बाहर आ गई। इतनी जरूरत इस चुटकी की। किंजा ने थप्पड़ से जड़ दिया। ये मेरा और तुम्हारी दादी का मामला है, तुम मत बोलो। मगर इनकलाब तो तब आया जब गुस्सेदार सास अचानक मोहब्बत करने वाली दादी बन गई। खबरदार मेरी पोती को हाथ लगाया, मैं अपनी बच्ची को खुद कुछ पका दूं। दादी ने रुबाब को प्यार किया जो सिसकियां भर रही थी। शाम को किंजा रुबाब के कमरे में गई तो रुबाब सो रही थी। आंसू पलकों पर चमक रहे थे। किंजा ने प्यास की पेशानी से बाल हटाया और बोसा दिया। बड़ों की लड़ाई में बच्चे नहीं बोलते, वरना वो तन्हा रह जाते हैं। किंजा ने खुद कलामी की और इसके बालों को अपने सर रखकर आंखें मूंद लीं। ये थी एक बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।